بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اطہر۔ وائٹل نیوز کے ساتھ ہم دیکھیں گے پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوا ہوں، جس طریقے سے ہم گزشتہ سے پیوستہ سیلاب کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، سیاسی صورتحال کے بارے میں بات چیت کرتے رہے اور آپ کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے رہے، اور آپ نے ان تمام بلاگس کو بہت پسند کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ ہے۔ نئے ناظرین سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں اس وائٹل نیوز کو سبسکرائب کریں اور اپنی آرا سے بھی نوازیں، اپنے فیڈ بیک سے نوازیں، تاکہ ہم بہتر سے بہتر مستقبل میں ولاگ آپ کے لیے پیش کر سکیں۔ ناظرین، آپ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی کل جو ہے نا اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ بہت مہنگائی ہے، عوام پہ بہت بوجھ ہے، جبکہ پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم جب سے آئے ہمیں جیسے ہی ہم نے اقتدار سنبھالا تو ہمیں پہلے ہی بہت مہنگائی ملی تھی، لیکن اب ایک سال میں بھی کوئی کارکردگی سامنے نہیں آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے روزمرہ اجناس کے پرائس بھی بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب تو جو بیسک چیزیں ہیں، آپ کا دال چاول اور آپ کا گندم وغیرہ، اس کے علاوہ جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، دودھ اور آپ کی ڈبل روٹی وغیرہ، انڈے وغیرہ، یہ سب بہت مہنگے ہو گئے ہیں اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کل ایک اجلاس میں یہ عندیہ پیش کیا کہ کسی بھی طریقے سے ہم جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ سعودیہ تو بہت ہی جلدی ہمیں امداد فراہم کر دے گا، چین سے بھی انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے امداد موصول ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ مہنگائی ہے بہت، عوام پہ بوجھ ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے، اور بتدریج جس طریقے سے پیٹرول کی پرائسز کو کم ہوئی ہیں، اسی طریقے سے اور بھی بتدریج تمام چیزوں پہ جو ہے مہنگائی کم ہوگی اور ریٹس کم ہوں گے۔ اب دیکھیں ناظرین، دعوے تو بہت ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعوے مسلسل اس حکومت کے چل رہے ہیں، تو کب تک عوام پہ بوجھ رہے گا؟ دعا ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد یہ بوجھ ختم ہو۔ سیلاب کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مزید 100 ارب روپے جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہیں، جس سے ہم سیلاب کی تباہکاریوں سے نکل سکیں اور متاثرین جتنے ہیں ان کو ہم ریلیف دیں۔ اب دیکھیں، اس طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سیلاب سے جتنی بھی امداد آئی ہے میں خود اس کی نگرانی کروں گا، اور میں اب اس پہ دیکھوں گا کہ کہاں کہاں یہ جو اب تک کے موجودہ امداد آئی تھی وہ کہاں لگی ہے اور کہاں نہیں لگی ہے، اور مزید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے بھی جو ہمیں 100 ارب روپے کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس آئے، تاکہ متاثرین جلد سے جلد اپنے گھروں کو واپس لوٹیں یا ان کو مزید جو ہے وہ ریلیف مل جائے۔ ناظرین، ایک اور تجویز زیر غور تھی، حکومت نے جو کہا تھا کہ جلد سے جلد جو ہے وہ توانائی کی جو کمی ہے اس سے ہم اس طریقے سے پورے کر سکتے ہیں کہ 8:30 بجے جو ہیں دکانیں رات کو بند ہو جائیں اور صبح علی کھل جائیں۔ اس فیصلے کو بھی تمام تاجران نے، خاص طور پہ سندھ کے پی کے پنجاب گورنمنٹ نے اس کو جو ہے مسترد کر دیا ہے، اور جب سے یہ اناؤنس ہوا ہے پرسوں اور آج بھی جو ہے اور کل بھی جو ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نہ دکانیں اپنے وقت مقرر پہ کھلیں جو حکومت نے وقت دیا تھا، اور نہ اس پہ بند ہوئیں۔ تاجران کا کہنا ہے کہ دیکھیں ویسے ہی معیشت کی اتنی وہ ہے، اور ہم ٹیکس پورا دے رہے ہیں، اور پھر ہم کیوں اپنے بازاروں کو جلدی کھولیں؟ جلدی کھولنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ گاہک جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں آتے ہیں، اور دیر سے بند کرنے میں یہ بھی ہے کہ گاہک دیر سے آتے ہیں، اپنے آفیسز کے بعد آتے ہیں، بند ہونے کے بعد آتے ہیں، تو پھر اس کے بعد خریداری جو ہے وہ اس کا جواز نہیں بنتا اگر ہم 8 بجے بند کر دیں۔ تو تاجران سے جو بات ہوئی تو تاجران نے یہ کہا کہ ہم نے تو تجویز یہ دی تھی کہ کم از کم 9 سے 10 بجے کا ٹائم رکھیں، جس سے کچھ نہ کچھ تو جو ہے تاجران جو اپنا پورا ٹیکس دے رہے ہیں ان کا بھی گھر اور بار چلتا رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سے تاجران نے یہ کہا کہ دیکھیں اتنی برا حال ہے معیشت کا کہ بائر بھی کم ہو گئے ہیں، لوگ بازاروں کو بھی کم آتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اتنی مہنگائی ہے اب اس دوران بھی اگر ہم رات کو بھی نہ کھولیں۔ بہت سے تاجران کا یہ کہنا ہے کہ ایسے بیچارے دکاندار ہیں جو کہ سنڈے کو نہیں کھول دیتے، اور وہ صرف اپنا گھر چلانے کے لیے اور چولہا جلانے کے لیے جو ہے وہ سنڈے کو بھی کھول لیں دکانیں، تاکہ کچھ نہ کچھ ان کا گھر کا کاروبار چلتا رہے اور گھر کا چولہا جلتا رہے۔ اب دیکھیں ناظرین، یہ اس قسم کے جب حالات ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک تو جو حکومت کا یہ اعلان تھا
کہ یہ جو ہے دکانیں وقت مقرر پہ کھلیں اور وقت مقرر پہ بند ہوں، جو حکومت نے ٹائم دیا اس پہ ابھی تک کسی بھی دکاندار نے یا تاجران نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور آگے بھی کچھ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ الیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو الیکشن میں بھی جو ہے الیکشن کمیشن نے تو 15 جنوری کا عندیہ دے دیا ہے کہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں ہیں 15 جنوری کو یہ الیکشن ہو جائیں گے۔ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے بھی ولاگ میں بات کرتے رہے ہیں کہ بہت دفعہ جو ہے سندھ حکومت نے کورٹ کو یہ کہا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہا ہے کہ ہم اتنی جلدی الیکشن نہیں کرا سکتے، لیکن اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ تیاری مکمل ہو گئی ہے، اور 15 جنوری کو پورے ملک میں بلدیاتی الیکشن جو رہ گئے ہیں وہ ہو جائیں گے۔ بہت سے لیڈران سے بھی بات ہوئی، ایم کیو ایم کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ جو ہے الیکشن جو ہے یہ قبل از وقت ہو رہے ہیں، ابھی حلقہ بندی ہیں اور بہت سی جگہ جو ہے وہ مردم شماری ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی اگر بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب تو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا، میرا خیال اب کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہوگی کہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ الیکشن کمیشن کی ساری تیاری ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی کا بھی کہنا یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنی تیاری مکمل کی ہے، اس سلسلے میں ہم نے جلد سے بھی شروع کر دی ہیں، اور ایم کیو ایم کا بھی کہنا یہ ہے کہ ہماری دھڑے بندی جو ہے مکمل ہو گئی ہے، اور وہ ہم بہت جلد سے جلد جو ہے نا انشاءاللہ، اور باقی جو الیکشن کیمپین ہے وہ بھی ہم پوری کر دیں گے۔ اب دیکھیں ناظرین، اب آگے کیا ہوتا ہے، بلدیاتی الیکشن تو آپ کو پتہ ہے کہ ہونے چاہیے، اس کی وجہ سے اور مسائل مسلسل چل رہے ہیں، اور اسی حساب سے اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں جو ہے سندھ گورنمنٹ نے بہرحال جتنے بھی روڈ اور اوور ہیڈ برج اور انڈر پاس بنانے کا جو کام شروع کیا ہے وہ چل رہا ہے، کبھی سلو کبھی تیز، لیکن بہرحال اللہ کرے کہ وہ بھی اس بات میں مان جائیں کہ بھائی 15 جنوری سے پہلے یہ جو تمام کام ہیں یا تو مکمل ہو جائیں، یا ایسا ہو جائے کہ بلدیاتی الیکشن میں اس وجہ سے کوئی رکھنا نہ پڑے۔ تو ناظرین، یہ دیکھا ہم نے آج بات کی آپ سے سیلاب کی صورتحال پہ، معیشت پہ، جو وزیر اعظم شہباز شریف نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کو بتایا، اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نے جو عندیہ پیش کیا ہے، جو انہوں نے اپنی کارکردگی اب تک کے بتائی اور فیوچر کی بتائی، وہ آپ کو بتائی۔ اس وقت کے لیے اتنا کافی، مجھے اپنے ہوسٹ علی اختر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔